نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معزز سامعین، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کو اس بات کا پیغام دیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور تمام انبیاء کو پیغام دینے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دوں گا۔ سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ رب العزت نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کو بھی یہ پیغام دیا، حکم دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھا تو ہم کیا چیز ہے؟ اگر ہم بھی شرک کریں گے تو ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے تباہی ہوگی، خسارہ ہوگا، اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل ہو، اس کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط عقیدہ توحید۔ جس آدمی کا عقیدہ درست ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ درست ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے۔ ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کنویں کے ارد گرد ایک کتے کا بچہ منڈلا رہا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی، اور اس بدکارہ عورت نے اپنے دوپٹے یا رسی کے ساتھ ایک جوتے کا پاؤں باندھا، کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس بچے کو پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عنایت کی۔ عقیدہ درست ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو چاہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر بھی عمل کر لیں، یہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اتباع سنت۔ جو بھی کام کرنا ہے دیکھیں کہ کیا وہ کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کی اس کام کے اوپر مہر ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں، دین میں نیا معاملہ، نئی ایجاد، یہ بدعت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اس نے بدعت کو ایجاد کیا۔ ہر دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ سامعین محترم، آج ہم اعمال کی قبولیت کی 2 شرطوں پر گفتگو کریں گے۔
अमाल की कबूलियत की पहली शर्त है अकीदा तौहीद। सही उल बुखारी की रिवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त करती हैं, क्या अल्लाह के रसूल, क्या अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत में जाएगा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत में नहीं जाएगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी हैरान हुई, उन्होंने ताज्जुब किया। हदीस का पस मंज़र सुन लीजिए। एक नौजवान आदमी जो मक्का में रहता था, घर में लड़ाई हुई और घर से निकल गया कि मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ। चला गया, आज के बाद मैं घर नहीं आऊँगा। चलता चलता शहर से बाहर निकल गया, एक गार में पहुँचा और पत्थर आगे दे लिया। जब आगे गया तो देखा कि एक सांप पड़ा है। सांप को देखकर डर गया। डरते डरते उसने सांप को पकड़ा तो वो सोने का सांप था। जब गार में अंदर गया तो देखता है कि गार जवाहरात से, जेवरात से भरी पड़ी है। सारा माल अपने कब्जे में कर लिया और वापस आ गया। ये गार वो थी कि जब अबरहा कबीले ने खाना काबा पर हमला किया तो यहाँ एक कबीला रहता था। उसने अपना सारा सामान, जेवरात यहाँ रख दिया ताकि वापस आकर ले लेंगे। वो वापस नहीं आए। अब्दुल्ला बिन जदआन ने सारे माल पर कब्ज़ा कर लिया और एक मुसाफिर खाना तैयार करवाया और इसमें मुसाफिरों की खिदमत करता है, यतीमों की परवरिश करता है, बेवाओं और मसाकिन को खाना खिलाता है, गरीबों की मदद करता है और उन लोगों को यहाँ दावत देता है जो इसके पास आना पसंद नहीं करते, उनको खाना खिलाता है। और हालात उस वक़्त ये थे कि पानी का कुआं कहीं कहीं मौजूद था, पानी की किल्लत थी, खुराक की भी किल्लत थी। इस कदर वाफर मिकदार में, जिस कदर आज करीब करीब बहुत सारी अशिया मिल जाती हैं, उस दौर में एक पानी का कुआं कितने कितने मील सफ़र करना पड़ता था, तब जाकर एक पानी का कुआं मिलता था। उस दौर में लोगों की इस कदर खिदमत कर रहा है। और एक रिवायत में आता है, एक सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कौन है जो आज इस आदमी को खाना खिलाएगा, इसकी ज़ियाफ़त करेगा, मेहमान नवाजी करेगा? तो हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ खड़ा किया कि अल्लाह के नबी, मैं इनको खाना खिलाऊंगा। उनको अपने साथ घर ले गए। घर जाकर अपनी बीवी से पूछा कि खाने के लिए क्या कोई चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान तशरीफ़ लाया है। बीवी ने कहा, या तो खाना बच्चों के लिए है या मेहमान के लिए है। तो सहाबी रसूल ने कहा कि बच्चों को सुला दो बुकई, बच्चों को ऐसे ही सुला दो और मेहमान के लिए खाना लाओ। जब खाना रख दो तो तुम लाइट को बंद कर देना, चिराग को बुझा देना और मैं मेहमान के साथ साथ मुंह हिलाता रहूँगा, मुंह को हरकत देता रहूँगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। सहाबी रसूल ने खाना सैर होकर खा लिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जन्नत की बशारत दी। हज़रात, ये वाक़या अर्ज़ करने का मकसद ये है कि खाना खिलाने का फ़ायदा क्या है, इनाम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता करते हैं। तो अब्दुल्ला बिन जदआन जो यतीमों की परवरिश कर रहा है, बेवाओं
اور مساکین کو کھانا کھلا رہا ہے، مسافروں کی خدمت کر رہا ہے، محبتوں کو بانٹ رہا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کیوں نہیں جائے گا؟ وہ تو لوگوں کی خدمتیں کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتے ہیں، تو عبداللہ بن جدعان کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری پیاری عائشہ، جس آدمی کا عقیدہ درست نہ ہوا، جس آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ لوگوں کی خدمتیں کر لے، وہ قبریں کھدوا لے، وہ ایمبولینسیں چلوا دے، وہ رفاع عامہ کا کام کر لے، وہ جو کچھ مرضی کر لے، اس کا ایک بھی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ درست ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے۔ عقیدہ درست نہیں تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر بھی عمل کر لیں تو وہ عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جب دور دراز جایا کرتے، مدینہ میں تشریف لے جایا کرتے، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، ان کو کھانا کھلاتا، ہدیہ پیش کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آدمی کو کہہ دیا کہ تم میرے پاس تشریف لاؤ اور میں تمہیں کچھ تحفہ دوں۔ تو صحابی رسول ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس آنا اور میں تمہیں کچھ تحفہ دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرے پاس مال غنیمت کا مال بھی آیا ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، 2-3 بکریاں دے دیں اور 2-3 اونٹ دے دیں، بکریوں کا میں دودھ پیوں گا، اپنا پیٹ کی بھوک کو ختم کروں گا، اور اونٹوں پر میں سفر کروں گا۔ اونٹ، اس دور کے اونٹ آج کی پراڈو لگا لیں کہ اس نے زندگی کی بہترین چیزیں مانگ لی، سفر کے لیے اونٹ مل جائیں اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے بکریاں مل جائیں۔ آج ہر شخص کو یہی لالے پڑے ہیں کہ گاڑی ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہو اور اچھا کاروبار ہو جو ہماری پیٹ کی بھوک کو ختم کر دے۔ تو صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے زندگی گزارنے کی بہترین چیزیں مانگ لی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، تیرے سے تو بنی اسرائیل کی بوڑھی اماں اچھی ہے۔ اللہ کے رسول، میں نے تو زندگی گزارنے کی بہترین چیزیں مانگ لی، آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اماں اچھی مجھ سے۔ اللہ کے رسول، اس نے کیا مانگا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، دشمن پیچھے ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، رات کا ٹائم ہے، جدھر بھی جائیں اندھیرا چھا جائے، راستہ نہ ملے، بہت پریشان کہ راستہ کیوں نہیں مل رہا، دشمن پیچھے چڑھائی کرتا آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے علماء سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو علماء نے بتایا کہ جب نبی یوسف علیہ السلام فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ بنی اسرائیل، جب تم اس شہر سے ہجرت کرنے لگو تو مجھے ساتھ لے جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا کس کو پتہ ہے؟ سناٹا چھا گیا،
کسی کو قبر کا نہیں پتہ۔ ایک کونے سے آواز آئی، اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ فلاں علاقے میں فلاں بستی میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، اس کو قبر کا پتہ ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ گئے، اس کو سارا واقعہ سنایا۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی، مگر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ پوچھا شرط کون سی ہے؟ کہا مجھے اللہ سے جنت لے کے دو گے، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، میں تمہیں جنت کیسے لے کے دوں اللہ سے؟ اتفاق کا کرنا ہوا کہ بحث و مباحثہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے موسیٰ، کیا اس عورت کا حق نہیں بنتا کہ اس سے جنت کا وعدہ کیا جائے؟ کہ اس عورت نے اپنا عقیدہ خراب نہیں کیا، اس عورت نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اس عورت نے ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ ہی سب کا داتا ہے، اللہ ہی سب کا رازق ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے۔ اس عورت نے نہ تو خود قبر پر میلہ لگایا اور نہ ہی لوگوں کو اس قبر پر میلہ لگانے دیا۔ اس عورت نے نہ تو خود قبر کو شرک کا اڈا بنایا اور نہ ہی لوگوں کو قبر کا شرک کا اڈا بنانے دیا۔ اس عورت نے عقیدہ لوگوں کو بتلایا۔ کیا اس عورت کا حق نہیں بنتا کہ اس کو جنت الاٹ کی جائے، جنت کا وعدہ کیا جائے اس کے ساتھ؟ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 بکریاں اور 2-3 اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو بنی اسرائیل کی بوڑھی اماں اچھی ہے۔ اللہ کے رسول اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے اللہ سے جنت مانگی ہے۔ تم نے دنیا کا سامان مانگا اور اس بوڑھی اماں نے جنت کا سوال کیا۔ وہ بوڑھی اماں تم سے اچھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات، یہ تھی اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط کہ عقیدہ درست ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کی دوسری شرط اتباع سنت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع کیا ہے، تم بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنے مقام پر کھڑا کیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔ رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک راہبوں کا ڈیرا آتا ہے۔ ان پادریوں کو دیکھ کر تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں امیر المومنین
آپ کیوں اچانک رونا شروع کر دیا ہے آپ نے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان راہبوں کو دیکھ کر جہنم یاد آ جاتی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، بہت مشقتیں کی ہوں گی، عملوں کے انبار لگائے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ تصلا نارن حامیہ، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں گزار دی، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں گزاری۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حق بات کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حق بات کا وزن ہوگا۔ آخری حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لونڈی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابو بکر کو اولاد ہوگی، بیٹا یا بیٹی ہوگی، تو ہم اونٹ کو ذبح کریں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اونٹ ذبح کرنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، اتباع سنت نہیں، اس لیے ہم اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے، ہم تو وہی ذبح کریں گے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مینڈا کریں گے یا بکرا کریں گے، ان دو تین جانوروں میں سے ہم کریں گے، بکری، بکرا یا مینڈا، ان دو تین جانوروں میں سے ہم ذبح کریں گے، ہم تو اونٹ ذبح نہیں کریں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں۔ حضرات، آج اگر ایک کاغذ لے کر بازار جائیں، دکاندار سے کوئی چیز مانگے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ اس پر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں، اور اس پر قائد اعظم کی مہر نہیں، قائد اعظم کی تصویر نہیں، یہ آپ کا نوٹ نہیں چلتا۔ تو غور کیجئے وہ عمل کیسے قابل قبول ہوگا جس پر نبی علیہ السلام کی مہر نہ ہو۔ اور پھر ایک اور مثال، سعودیہ میں جاتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی بوتل وغیرہ کوئی چیز خریدنی ہو، مارکیٹ میں جائیں، دکان میں جائیں، تو مشین کہتی ہے کہ پیسے ڈالیں اور چیز لے لیں۔ ہم پاکستانی پیسے اس مشین میں ڈالتے ہیں تو مشین ان پیسوں کو قبول نہیں کرتی۔ کیوں قبول نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہاں ریال آئیں گے تو پھر میں چیز دوں گی۔ ریال قابل قبول ہے، پاکستانی کرنسی قابل قبول نہیں۔ تو جس کام پر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں، جو کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تمہیں دوست بنائے، تو فاتبعونی، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو۔ یحببکم اللہ، تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، صرف قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں صرف نبی علیہ السلام کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا، اور کسی کے لیے بھی اتباع کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ ہم عربی میں کہتے ہیں طبیعہ،
1 साल के गाय के बच्चे को तबिया कहते हैं। आप देखें वो गाय का बच्चा अपनी माँ के कदमों के पीछे कदम रखेगा। तो क्या मतलब, इत्तिबा का मतलब क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के पीछे कदम रखना है। जो काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है उसी तरह हमने अमल करना है। जिस बात का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है वही काम करना है, जिससे रोका है उससे रुक जाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमको दे दे उसको ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। हजरात, मैं बयान कर रहा था कि अमाल की कबूलियत की शराइत, अमाल की कबूलियत की 4 शर्तें हैं। उनमें से 2 शर्तें बयान की हैं। पहली शर्त है अकीदा तौहीद और दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद अपनाने की तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।